الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس زمانہ میں کئی طرح کے منافق پائے جاتے ہیں۔ ایک درجے کے تو وہ منافق ہیں جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف ہیں، ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی، اپنے دنیوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شدائد کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسئلہ کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے جو منافق ہیں، دوسرے درجے کے جو منافق ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اسلامی جماعت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ان منافق لوگوں کی ہے جو قطعاً اسلام کے منکر ہوتے ہیں اور صرف فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے منافق وہ لوگ ہیں جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کریں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی ربط رکھیں، تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متمتع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ بھی رہیں۔ تیسری قسم کے منافق وہ لوگ ہیں جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد ہیں۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہیں ہوتا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ منافق لوگ ہیں جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر جاہلیت کے طریقے، اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایسے لوگ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ بازی کا کام کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے،
مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔